کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں، اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں، پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔ باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشنیں ہیں، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے، ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے، اور عید اس کی پیک ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن، باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے، غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے، کوئی میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی، ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا۔ اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں، دونوں لازمی پیپر ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے، تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 لفظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔
یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں. جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی. ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے. پوری امت اس چیز کا شکار ہے، چونکہ جب بددیانتی اور جھوٹ اور ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پورا معاشرہ ہی گناہگار اور مجرم بن جاتا ہے. صرف حکمرانوں کی بات نہیں رہتی. یہ تو ایک سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بارشیں موقع پر دیتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں. تو پھر انہوں نے پوچھا جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارشیں بے موقع کرتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دیتا ہوں اور پیسہ میں بخیلوں کو دیتا ہوں. تو جب معاشرے میں عمومی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر پھر اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اس چیز کے مجرم نہ صرف حکمران ہیں، نہ صرف بخیل لوگ ہیں، بلکہ تمام طبقات امت کی اجتماعی کوتاہی میں یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں. اس میں ہم سارے ہی ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانے کی بجائے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، وفی انفسکم افلا تبصرون. ہر آدمی اپنے عیب دیکھے، اپنی کمیاں دیکھے اور انہیں دور کرنے کی وہ کوشش کرے تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں. مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا. میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں. ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں. میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا. تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے. فَلْيُسْتَقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُؤْمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ 3 نشانیاں ہیں عشق رسول کی. یہ 3 باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے. انسانی جسم میں سب سے زیادہ جس چیز سے خیر پھیلتی ہے وہ یہ زبان ہے، اور انسانی جسم میں سب سے زیادہ شر اور تباہی جس سے پھیلتی ہے وہ یہ زبان ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے بھی فرمایا کہ تمہیں جتنی میں نے نصیحت کی ہے اس کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا جی کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا، کینچی کی شکل بنائی اور پھر ایسے پکڑا کہ کف لسانک،
اپنی زبان پہ قابو رکھ۔ تو انہوں نے عرض کیا ان آخذ بما نقول، جو کہتے ہیں اس پر بھی حساب ہوگا۔ آپ نے فرمایا سکلت کا امک، جبل کے بیٹے کیا ہو گیا تجھے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں لوگوں کو زبان دھکا دے کے گرائے گی، یکب ایسے منہ کے بل گرانا۔ تو سورہ نور میں واقع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اور اس تہمت کی صفائی اللہ نے پیش کی۔ 3 بڑی ہستیوں پر تاریخ میں تہمت لگی ہے۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، زلیخا نے لگائی، تو اس کی گواہی دی شہد شاہد من اہلہا، ان کے خاندان میں سے ایک بچے نے گواہی دی جس سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ یا مریم لقد جیت شیئا فریا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹے نے خود دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی ہوں اور بابرکت ہوں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اس کی گواہی اللہ نے خود دی، سبحان اللہ، خود جبریل وحی لے کر آئے۔ تو بنو مستلق کی طرف آپ نے سفر کیا جہاد کا، واپسی پر آپ نے ایک جگہ آرام کیا، تو جب چلنے کا حکم دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جی میں آیا کہ قافلے کے تیار ہونے میں وقت لگ جاتا ہے، تو میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آ جاؤں۔ تو وہ چلی گئیں ذرا دور قضائے حاجت کے لیے، تو قافلے کی روانگی ہو گئی، اور وہ جو تھی پالکی وہ صحابہ نے اٹھا کے اونٹنی پہ باندھ دی، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وزن اتنا نہیں تھا، انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ پالکی خالی ہے، تو انہیں اوپر باندھ کے اور چل پڑے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا، تو وہ ایک اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئیں کہ جب وہاں پہنچ کر مجھے نہیں دیکھیں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس بھیجیں گے کسی کو، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ تو کہتی ہیں میں وہاں لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی، تو صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں بدری، ان کے ذمہ تھا قافلے کے پیچھے پیچھے چلنا، کہ کوئی سامان رہ جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، وہ اٹھا کے لے آئیں۔ تو وہ جب پیچھے سے آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا، ان کے چہرے پر کپڑا تو تھا نیند کی وجہ سے، لیکن پہچان کو ان کا اللہ اکبر زور سے کہا، تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے جلدی سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، تو انہوں نے آپ کے پاس آ کے اونٹنی بٹھائی اور پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ اونٹنی پہ تشریف فرما ہوئیں، انہوں نے اونٹنی کی رسی کو پکڑا اور قافلے کی طرف چل پڑے۔ دوپہر کے وقت پہنچے تو صحابہ نے پڑاؤ ڈال لیا تھا، تو عبداللہ بن ابی لعنت اللہ علیہ جب دیکھا تو اس نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ یہ تو کوئی گڑبڑ ہے، یہ تو کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کوئی غلط کام ہوا ہے، اور یہ بات اس نے پھیلانا شروع کر دی، اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خبر ہی نہیں ہونے دی۔ یہ ایک بات اس سارے واقعے میں 2 باتیں سمجھانی تھی، ایک حضرت عائشہ کا مرتبہ اور مقام، چونکہ آگے چل کر کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا
کہنے والے تھے تو اللہ نے آپ کے مقام کو قرآن میں خود گواہ بن کے صفائی دی۔ اور دوسرا یہ بتانا تھا کہ زبان کا غلط استعمال کتنی تباہی لاتا ہے، ورنہ جیسے ہی عبداللہ بن ابی نے یہ بات پھیلانا شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ وحی اتار دیتے اور فرماتے کہ یہ بکواس ہو رہی ہے، یہ سب غلط ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ لیکن وہی رک گئی، اور مدینے تک بیچ میں منافق بھی تھے، وہ اس بات کو پھیلاتے رہے اور وہ پورے قافلے میں گردش کرتی رہی۔ جب آپ مدینہ پہنچے، مدینے میں انہوں نے یہ بات اس کو کہو، اس کو کہ وہ پھیلنا شروع ہوئی تو جو آہستہ آہستہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی کو پہنچی، تو چونکہ وہی کوئی نہیں تھی تو اپنا اس کا رد کر سکے، اور تائید تو کرنی نہیں تھی، لیکن انسان نبی کے درجے پر بھی ہو تو ہوئی بات اثر کرتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ان دنوں بیمار ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہے۔ جب میں بیمار ہوتی تھی گھر میں آتے، میرے پاس بیٹھتے، میرا حال پوچھتے، میرا ہاتھ پکڑتے۔ اب جب وہ گھر آتے تو کہتے کیف عتیقی، اس کا کیا حال ہے؟ تو میں بڑی حیران ہوتی کہ یہ بے رخی کیوں ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں اور وہاں جا کے میں پتہ کرتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے چھٹی مانگی کہ میں والدین کے گھر ہوا ہوں، تو آپ نے کہا چلی جاؤ۔ تو فرمانے لگی مجھے اس پر اور بڑا دکھ ہوا، چونکہ پہلے جب میں کہتی تھی تو آپ فرماتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، پھر کہتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، اظہار محبت، اظہار عشق، اور اس دن فرمایا فوراً چلی جاؤ، کہ اس کا بھی مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ تو میں خیر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ تو اس زمانے میں ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو عورتیں رات کو نکلتی تھیں ضرورت کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہی تھیں، اور آپ کے ساتھ حضرت مصطح کی والدہ ام مصطح رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو جب وہ فارغ ہونے کے بعد واپس آ رہی تھیں تو حضرت ام مصطح کو ٹھوکر لگی پتھر سے، تو انہوں نے کہا تعس مصطح کا ستیہ ناس ہو۔ تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بھانجے بھی تھے اور جنگ بدر کے شریک صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ایک دفعہ جبریل آئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں آپ کس کو سب سے افضل فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنگ بدر کے صحابہ 313۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں جن 1000 فرشتوں میں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، وہ پورے آسمان کے فرشتوں میں سب سے افضل شمار ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی مصطح کی ماں اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہے اور وہ تو جنگ بدر کا شریک ہے۔ اچھا، یہ جو چلی تھی افواہ گھر گھر، اس میں 3 سچے صحابہ وہ بھی اس میں شریک ہو گئے، باقی خاموش تھے، لیکن متاثر سارا مدینہ تھا۔ ایک حضرت مصطح، ایک حضرت حسان بن ثابت، اور ایک عورت حضرت حمنہ بنت جہش، یہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی۔ یہ 3 سچے یہ اس افواہ کو پھیلانے میں لگ گئے۔ تو حضرت مصطح نے کہا ارے عائشہ تجھے پتہ نہیں مصطح کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے تیرے اوپر صفوان بن معطل کے ساتھ غلط تعلق کا الزام لگا رہا ہے۔ تو فرمانے لگی میرے تو
لگا زمین اوپر چلی گئی، آسمان نیچے آ گیا۔ میں گئی دوڑتی ہوئی گھر، میری ماں بیٹھی تھی، تو میں نے پوچھا کہ اماں یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹی یہ منافقین پھیلا رہے ہیں اور اس طرح ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوپر ایک بالکونی میں قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ تیزی سے نیچے اترے اور پوچھا کیا ہوا عائشہ کو؟ کہا اس نے وہ سن لیا ہے الزام، تو اس پر اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اب ان کا روتے روتے برا حال، کھانا بھی نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی، نیند نہیں آ رہی، اور بس روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں۔ اور پورے مدینے میں آگ لگی ہوئی ہے صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط بول کیسی تباہی لاتا ہے، صرف اس کو سمجھانا تھا۔ تو اس میں سبق تھا کہ اللہ کے واسطے اس کو قابو میں رکھو۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ذر دو عمل بتاؤں، عظیم اجرہما خفیف معونتہما، بہت بڑا اجر ہے اس کا، کرنے میں بہت آسان ہے، اور ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے قیامت کے دن کوئی اس عمل کو لے کر آئے گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ اس زبان کی حفاظت، چپ رہنا اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، سنی سنائی کو آگے نہ پھیلایا کرو۔ کتنے گھر، کتنا معاشرہ وہ جلتا ہے اس سے، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو جیسے ہمارا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے صرف لائک لینے کے لیے، کیا 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 وہ بیچارے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، جھوٹی باتیں، اس کو سنبھال کے رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، فرمایا اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ہوئی بات کتنا اثر کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی یا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے تو کیا اللہ آپ کے لیے کوئی غلط رشتہ تجویز کر سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی پوری تسلی نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ علی تو بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ ان کی باندی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ان کو بلائیں۔ تو حضرت بریرہ کو جب بلایا تو ایسی سنگین صورتحال تھی، کہا نبی کے سامنے سچ بولنا۔ تو پھر آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے سچ بولنا، غلط نہ بولنا۔ الزام، بہتان، جھوٹ، جس نے کسی نیک عورت پہ فحاشی کا، بدکاری کا الزام لگایا اور پھر اس سے معافی نہ مانگی اور توبہ نہ کی، تو میرے نبی کا فرمان ہے 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، مر کے جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی۔ تو بریرہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا پھر مجھے سچ سچ بتانا، عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، بس آٹا گوندتے گوندتے ان کو نیند آ جاتی ہے تو بکری منہ مار کے
کچھ آٹا لے کے چلی جاتی ہے، اس کے سوا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر آپ مسجد میں گئے تو اوس و خزرج دونوں قبیلے جمع تھے۔ عبداللہ بن ابی خزرج سے تھا۔ تو آپ، میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے ظرف پر۔ سارے مدینے کو پتہ ہے کہ یہ خبیث بیٹھا ہے، منافق عبداللہ بن ابی، جس نے یہ ساری تہمت چلائی ہے۔ لیکن میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کبھی زندگی پر نام نہیں لیا۔ میں نے یوٹیوبروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے سیرت پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے بولنا کیسے ہے، تمہیں پتہ چلے گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تم تو دین کے نام پر ہی بددینی پھیلا رہے ہو اللہ کے بندو، جیسے تمہارے بول ہیں، جیسے تمہارے رویے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ حل یعذرنی من رجل قد آذانی فی اہلی، نہیں نام لیا کہ یہ بیٹھا ہے عبداللہ، اور یہاں ایک دوسرے کا نام لے کے چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج کرتا ہوں، اوے سیرت پڑھو، اوے سیرت پڑھو۔ تو میں قربان جاؤں، سب سے زیادہ دکھ آپ کو عبداللہ بن ابی نے پہنچایا، اور آپ نے نام نہیں لیا۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، وہ اوس قبیلے سے تھے۔ یا رسول اللہ بتائیں کون ہے؟ اگر میرے قبیلے کا ہے ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر خزرج کا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو سعد بن عبادہ خزرج قبیلے کے تھے، وہ اپنی قومی غیرت میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تو ہاتھ لگا کے دکھا، میں نمٹ لوں گا تم سے۔ تو اسید بن حزیر پیچھے سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سعد تو منافق ہے، عبداللہ بن یہ بھی منافق ہے، تو بھی منافق۔ اس پر دونوں قبیلوں میں گرما گرمی ہوگی، تو میں، اور ایک دم دونوں قبیلے مسجد میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ گندا بول کہاں تک جاتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم یہ کر رہے ہو۔ اس حد تک بات گئی کہ نبی کے صحابہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں تھوڑی سی آیات پڑھتا ہوں پھر آگے قصہ سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظیم۔ جو لوگ، اچھا ایک تفسیر ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ کی کشاف، بڑی تفسیروں میں ان آیات کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ کفر، شرک، خدائی کے دعوے پر بھی اتنا ناراض لہجے میں نہیں بولا جتنا ان آیات میں غضبناک ہو کر اللہ کا کلام اترا ہے، جتنا غضبناک ہو کر اللہ کا کلام اترا ہے، اتنا کسی جگہ بھی اللہ نے اپنے غضب کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ کی۔ حضرت عائشہ کا منہ دیوار کی طرف تھا اور لیٹی ہوئی رو رہی تھی، اور تیسرا دن تھا۔ تو ایک انصاری عورت بھی بیٹھی تھی، ابوبکر اور ام رومان آپ کی والدہ بھی بیٹھی تھی۔ تو آپ چارپائی کے جدھر وہ ڈاونی ہوتی ہیں رسیاں، ادھر آ کے اس طرف بیٹھ کر آپ نے کہا، عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ کتنے واقعات ہیں صرف شک پر، شک لوگوں نے بیویوں کو قتل کر دیا۔ اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تجھ سے ہو گیا ہے
کہا تو توبہ کر رہے اللہ معاف کر دے گا. کتنے لوگ قتل ہو گئے. جب دریائے راوی بہتا تھا اور ہمارا گاؤں دریائے راوی کے بالکل قریب تھا تو کتنی بچیاں بے گناہ قتل ہو کے راوی میں بہہ گئی. اور اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کی یہ سزا تو نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے. بیٹا زنا کرے او جی چور چکر نے، بیٹا زنا کرے، لڑکے ہیں کر لیتے ہیں ہو جاتے ہیں. بیٹی سے یہ کام ہو جائے ٹک دیو وٹ دیو. میں تو آپ کو اپنے گاؤں کی ثقافت بتا رہا ہوں جو میں آنکھوں سے میں نے دیکھا. یہ ظلم ہوتے میں نے دیکھا بچیوں پر، بیٹیوں. میرے اپنے خاندان میں واقعات ہیں. ہم جانگلی لوگ ہیں، پرانے جاگیردار نظام میں جکڑے ہوئے ہیں. نہ دین کا ہوش تھا نہ دنیا کا ہوش تھا. بیٹے نے روزانہ کنجر خانے جانا ہے، زنا بھی کرنا ہے، شراب بھی پینی ہے، چور چکر ہیں جی ہو جاندہ. شادی ہو سیدھا ٹھیک ہو جیسا. بیٹی پہ شک پڑ جائے اور خدا نخواستہ کچھ اس سے ہو بھی جائے، بشر ہے، وٹ دیو. واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اس بدبخت نے اس طرح ٹوکا لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑے دریا میں پھینکوا دیے تھے. کاش تم اپنے نبی کی زندگی پڑھتے. نہ تمہیں موبائل سے فرصت ہے نہ تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت. تو تمہارے لیے سب کچھ سمجھا گیا، بتا گیا، تم ایسے بھول کے. وہ تو آسمان پر بھی پکار رہا ہوگا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. نہ دنیا میں امت کو بھولے، نہ آخرت میں جب ماں کہے گی نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن بیوی بہن بھائی نفسی نفسی. کچھ نہیں لگتا تو میرا کچھ نہیں لگتا، دفع ہو جا. نبی پکاریں گے نفسی نفسی. ایک ہستی پکاریں گے یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. میں قربان جاؤں. سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں. عائشہ تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. بے گناہ بچی تھی، میں گواہی دیتا. شک پر ماں باپ نے زبردستی زہر کھلا کے اسے تڑپا تڑپا کے مار دیا. زہر اس کے منہ میں انڈیلا اور اسے تڑپا تڑپا کے مار دی. نبی کی زندگی کے بغیر رب ذوالجلال کی قسم ہم سور سے بھی بدتر ہیں، سانپ بچھو سے بھی بدتر ہے، گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہے. نبی کی زندگی سیکھو. نبی نور ہے یا بشر ہے، حاضر ناظر ہے یا نہیں، یہ بھی کوئی باتیں ہیں جن پر بحث کی جاتی ہے اور لڑا جاتا ہے. میرے نبی نے کیا کیا یہ سیکھو. رفع یدین کی حدیثوں پہ لڑ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پہ لڑ رہے ہیں، تراویحوں پہ لڑ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی. فرمایا میرے آنسو ایک دم خشک ہو گئے. میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر. ابو بکر کانپنے لگی. اتنا بولے کہ یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں بھی نہیں کیا تھا، اب اسلام میں ہم پہ یہ الزام لگ رہے ہیں. کہ بیٹی میں کچھ تیری صفائی نہیں دے سکتا. ہم نے کہا اماں ام رومان میری صفائی پیش کر. ان کا بھی رنگ پیلا پھٹک. بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو فرمایا اگر میں سچ بولوں تو تم میں کوئی بھی نہیں مانے گا، اور میں جھوٹ بولوں تو اپنے پر الزام لگاؤں. میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. فرماتی ہیں غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا اور میں نے کہا جو یوسف کے باپ نے کہا تھا.
انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، وہ جو میرا رب ہے نا، میں اسے اپنا غم بھی سناتی ہوں اور اپنا دکھڑا بھی سناتی ہوں، وہ آئے گا، وہ کرے گا میری صفائی۔ وہ کہتی ہے میں لیٹ گئی، دوبارہ لیٹ گئی، یا لیٹی تو اللہ کے نبی پہ وحی آئی، 1 مہینہ وہی بند ہے، پہلے دن کیوں نہیں آئی، دوسرے دن کیوں نہیں آئی، تیسرے دن کیوں نہیں آئی، چوتھے دن کیوں نہیں آئی؟ وہ تمہیں سمجھانا تھا اس کمبخت کو سنبھال کے رکھو، اسے سنبھال کے رکھو۔ قتل پہ جھوٹی گواہیاں دے کر بے گناہ لوگوں کو پھانسی چڑھا دیا۔ میں چشمدید گواہ ہوں، جب میری صحت اچھی تھی میں جیلوں میں جاتا تھا بیان کرنے، 302 میں بے گناہ ایک 9 سال کے بچے پر قتل کا مقدمہ تھا اور 10 سال وہ چلتا رہا۔ 10 سال کے بعد پھانسی ہوئی اسی فیصل آباد کی جیل میں، 19 برس کی عمر میں اس بچے کو پھانسی ہوئی۔ 9 برس کے بچے کو قتل کے الزام میں گواہی دی اسی سے۔ تو کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے آگے اللہ دکھا دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم وحی آنا شروع ہوئی، 1 مہینہ نہیں آئی، اب آ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا وحی آ رہی ہے تو کہنے لگی میں تو مطمئن تھی، تو میرا خیال تھا کہ جبریل آ کے کہہ دے گا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بارے میں قرآن اترے گا۔ اور میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے چہرے سے خون ہی خشک ہو گیا تھا اور وہ ایسے ایسے کانپ رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھا تو ان کا چہرہ نیلا پیلا کہ پتہ نہیں اب کیا وحی آئے گی ہماری بیٹی کے بارے۔ تو ایک دم جب آپ پہ وحی آتی تھی آپ پر نیم بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور یہاں پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ نے ایسے آنکھ کھولی، پسینہ پونچھا اور مسکرائے کہ عائشہ مبارک، تیری صفائی پیش کرنے کے لیے اللہ آ گیا۔ یوسف کے لیے بچہ بولا، مریم کے لیے بچہ بولا، عائشہ تیرے لیے تیرا اللہ آ گیا گواہی دینے۔ تو حضرت ام رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر۔ کہنے کہ نہیں، اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔ یہ بتانے کے لیے کہ کتنی کسی پہ الزام لگانا کتنا خطرناک ہے، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ، غیبت، برائی۔ اپنے گھروں کو خوش رکھنا چاہتے ہو نا، آباد رکھنا چاہتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم پیسے سے، حسن سے، شکل سے، مال سے، گاڑیوں سے نہیں ہوگا۔ اس کو میٹھا کر لو، میٹھے بول میں جادو ہے۔ اس پر 14 آیات آئیں۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ جو ان الذین جاؤوا بالافک، یہ جو اس لہجے میں اتنا غصہ ہے، جو لے کر آئے ہیں تہمت کو، ایک پوری جماعت تم میں سے، اسے اپنے لیے تم برا نہ سمجھو، یہ بہت خیر ہے، ایک سبق ہے کہ زبان کی حفاظت کرو۔ ہر آدمی نے جو کیا ہے وہ اس کا بدلہ پالے گا، اور جس نے اس کو پھیلایا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب تم نے سنا تھا تو تم نے کیوں نہ کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ اگر یہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے تو پھر یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتا تو تمہیں میں دردناک عذاب دیتا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تم لگے ہوئے تھے اپنی زبان درازی کرتے ہوئے اور بولتے جا رہے تھے اور منہ سے کہتے جا رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم تحسبونہ ہینا، تم سمجھتے ہو یہ سی بات کوئی مسئلہ نہیں، وہو عند اللہ عظیم، یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ واہ اما جان عائشہ،
جیسے تجھ پر رب بولا ہے ایسا کسی پہ نہیں بولا، کسی پہ نہیں بولا۔ یہ اس میں ایک پیچھے بڑی حکمت بھی ہے کہ حضرت خدیجہ کا درجہ امہات المومنین میں سب سے بڑا ہے، لیکن حضرت عائشہ پہ آنے والے زمانے میں لوگوں نے زبان درازی کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہ بن کر فرمایا جب تم نے یہ سنا تھا تو تم نے کیوں نہ کہا کہ ہماری جرت نہیں کہ ہم بولیں سبحانک، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، ایمان والے ہو تو میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ تمہیں بتا رہا ہے اپنی نشانیاں اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے ان کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فان اللہ رؤوف الرحیم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ رؤوف الرحیم نہ ہوتا تو تم سب کو اللہ تباہ کر کے رکھ دیتا۔ ایک صلہ تو اللہ نے یہ دیا قرآن اتارا، دوسرا صلہ یہ دیا کہ واحد نبی ہیں جو بیگم کے سینے پر سر رکھے فوت، مات فی سحری و نحری، فرمایا میرے نبی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔ اور آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی، ام عائشہ کا لعاب گیا کہ آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ کی نظریں مسواک پہ پڑ گئیں، ایسے دیکھے جا رہے ہیں، بولا نہیں جا رہا، دیکھے جا رہا۔ تو کہا یا رسول اللہ مسواک کرنا ہے، تو ہم نے کہا ہاں، تو اپنے بھائی سے مسواک لیا، چبایا، تو آپ کا لعاب لگا ہوا تھا، ان کو اللہ کے نبی کو دیا، انہوں نے لے کر مسواک کیا، تو ام عائشہ کا لعاب آپ کے منہ میں گیا، اور وہیں سینے پر سر رکھے آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں پر ظلم نہ کرنا، نماز بھی چھوٹ گئی اور غریبوں پر بھی ظلم کی حد ہوگی، اور پھر آخری لفظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اپنے پاس بلا لے۔ اور واحد نبی ہیں جو اپنی بیوی کے حجرے میں دفن ہوئے، حضرت ام عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے، وہ اتنے اعلیٰ مقام کی ماں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ اور آپ کے محبوب ترین ساتھی ابو بکر اور عمر آپ کے دائیں بائیں سوئے۔ ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے، ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ کہ جی، کہ ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اس طرح قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، میرے ادھر ابو بکر ہوگا ادھر عمر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پڑھو۔ یہ بہت بڑا سبق ہے حضرت عائشہ کا واقعہ، اس پہ قابو رکھا کرو، اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا۔ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا کلا، قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے، ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے، اور سب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف،
یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں۔ جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو نظریں طواف کریں گی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے چولی پھیلا کے کھڑے، یا اللہ میری امت کو، یا اللہ میری امت کو۔ کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے رہے؟ میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا۔ تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے۔ میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال دے کر اب میری جان بچا لے، مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ۔ 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا۔ کون سی امت جنہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا؟ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ سب کو بلاد یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری، جنید بغدادی کو بچا، نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے۔ ایک جگہ گلہ کرتا ہے مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پتا پیدا کر کے دکھا دو، ایک تنکا بنا کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو۔ اے الہ مع اللہ، پھر اللہ اے ضرب لگاتا ہے، ہتھوڑا ٹھا، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کائنات پکار اٹھی نہیں، ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں، قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں، ہوا کا ایک ایک جھونکا پکارا نہیں، درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں، ساری کائنات بحر و بر نے پکارا نہیں۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا،
تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آکے برابر لگ گیا. ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے موڑا، پانی نیچے گیا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان، میرے لیے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لیے اوپر آیا. غیب سے آواز آئی، تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا، اس نے مجھے پکارا. اس نے پانی والے رب کو پکارا. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہ ہوں مینوں نہ سدیا کرو، کسی اور کو جایا کرو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے. میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں. جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا. اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ این المفر ففروا الی اللہ. دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. مجھ سے کیا مانگو گے؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا. مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے. میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا. میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. میرے بندو انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ. فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ.
फसअलूनी, मांगो। देखो मैं एक बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, यहां दो शुरू हो जाए ना बोलने तो एक शोर मच जाएगा और कुछ पता नहीं चलेगा कि ये दो आदमी क्या कह रहे हैं। हमारे कानों में इतनी ताकत नहीं है कि दो तीन आवाज़ों को वो पकड़ सकें, समझ सकें। मेरा अल्लाह कहता है अगले पिछले, नए पुराने, जिंदा मुर्दा, बूढ़े जवान, छोटे बड़े, मर्द औरत, खुश्क और तर, इंसान और जिन्नात, आओ फसअलू, इकट्ठे मांगो अल्लाह ताला से, इकट्ठे मांगो। जिन्नात बोले, इंसान बोले, औरतें बोली, मर्द बोले, जानवर बोले, अगले बोले, पिछले बोले। इस वक्त इस टाइम पर 4:12 पर दुनिया में 6010 जुबानें बोली जा रही हैं। इस टाइम में 6010 जुबानें बोली जा रही, हजारों मिट गई, आगे हजारों पैदा होंगी। मेरा अल्लाह कहता अपनी अपनी जुबानों में मांगो, मैं कुर्बान जाऊं। सुनो क्या कहता है, यस्मउ ज़जीजहुम बिख्तिलाफ़ लुगातिहिम व लहजातिहिम। तुम्हारा मांगना वो आवाज नहीं होगा, वो शोर व गौगा होगा, वो हंगामा होगा। और तेरा रब वो रब है कि इस हंगामे में हर एक की अलग अलग सुनेगा और उसे खता न लगेगी, उसे खता न लगेगी। गूंगे इशारे कर रहे हैं, वो इशारे समझेगा। चाइनी अपनी में बोल रहा है, उर्दू वाला अपनी में, पंजाबी अपनी में, पठान अपनी में, सिंधी अपनी में, और उस कहता मैं सबकी सुनकर सबका चाहा सबको दे दूं। मा नक़सा ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यत इज़ा उदख़िलल बहर। अल्लाहु अकबर। ये देखो, इधर देखो सारे, ये मैंने उंगली डाली, बाहर निकाली, पानी का कतरा नजर आया, इसमें कमी आई कि नहीं आई? कमी आई है ना? एक थोड़ा सा पानी निकला है और कमी आई है। तो मेरा नबी फरमाता है कि तुम सारे मांगो, वो सबका चाहा सबको दे दे, तो उसके खजानों में इतनी भी कमी नहीं आती जितना सुई डबो कर बाहर निकालो तो आती। इतना उंगली पे ज्यादा पानी लग गया, सुई पे थोड़ा लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, बल्कि जो लगा वो भी गिर जाएगा और सिर्फ तरी रह जाएगी। मैं कुर्बान जाऊं मेरे मौला तेरे क्या खजाने हैं। वो कहता अरे मुझे छोड़कर किधर भागे जा रहे हो बेवकूफ, अरे मेरे दर पे झुक। फफिर्रू इलल्लाह, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। रक़ज़न इलल्लाह मिन गैर ज़ात इल्ला तुक़ा व अमल मआद। और वो ऐसा हाय 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 हाय, कहते साड़ी सुनता नहीं। ये कौन बेवकूफ कहता साड़ी सुनता नहीं? मैं कुर्बान जाऊं। पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह है, बोलो जोर से। रब्बिल मुस्लिमीन तो नहीं कहा है, क्या कहा है? हाँ, उसे पता था सारे तो मोमिन नहीं होंगे, सारे तो मुस्लिम नहीं होंगे, और फिर मुसलमानों में सारे तो नेक नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ कोई नेकों का रब हूँ, मैं सिर्फ कोई मुसलमानों का रब हूँ, मैं तो कुल दुनिया के इंसानों का रब हूँ। लिहाजा मुझसे मांगने के लिए बस एक शर्त है जो हर आदमी कर सकता है, अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआहा। मैं तुझसे तकवा नहीं मांगता, मैं कहता हूँ मेरे सामने 2 आंसू बहा, मैं तेरी सुन लूँगा। बस आके रो पाओ, आजा तू आके रो पाओ, बस फिर मैं तेरी सुनूंगा। तू मुझे आंसू दे दे, 2 आंसू दे दे। ये कहता जी मैंने तो ये रोना ही नहीं आमदा। अच्छा चलो नहीं रोना आमदा, हाय करना तो आमदा ना जी। हाय हाय तो मैं कर सकना, मैं तू हाय कर, अल्लाह के अर्श के दरवाजे खुल जाएंगे। वो तो देने के लिए बैठा है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। उसके खजाने हैं किस लिए? देने के लिए तो हैं।